حسبي ربي جل الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم ہے کہ اس نے نعمت ایمان کے ساتھ عرفہ کا دن صاحبان ایمان کو عطا فرمایا. رب ذوالجلال کی بارگاہ بے کس پناہ میں کروڑوں بار سجدہائے شکر بجا لاتے ہیں کہ اس نے ہمیں نعمت ایمان عطا فرما رکھی ہے. اگرچہ دل رنجیدہ ہے اور روح افسردہ ہے کہ ان دنوں حرمین شریفین میں عشاقان مصطفیٰ اور فداجان اسلام کا جم غفیر اور انبوہ کثیر ہوتا تھا، مگر کرونا وائرس کی وجہ سے وہ ظاہری رونق وہاں پر موجود نہیں ہے، مگر باطنی انوارات اور باطنی فیوزات یقیناً اسی طرح موجود ہے. فقیر محمد حسین ساجد الہاشمی القادری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ملتجی اور ملتمس ہے کہ پروردگار عالم تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے اس کرونا وائرس کی وحشت اور دہشت سے انسانیت کو اب محفوظ فرما دے اور صاحبان ایمان کو دونوں جہانوں کی سرفرازیاں، شادابیاں اور سرخرویاں عطا فرمائے. چند انتہائی ضروری مسائل لے کر آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوں اور آپ تمام بزرگوں سے، ماؤں سے، بہنوں سے، بھائیوں سے، بیٹوں اور بیٹیوں سے یہ التجا کر رہا ہوں اور یہ التماس کر رہا ہوں کہ جس قدر زیادہ ممکن ہو اس لنک کو شیئر کریں تاکہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں اور حقیقی مسائل ان تک پہنچ سکے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر مسلمان مقیم بالغ صاحب نصاب پر قربانی کرنا واجب ہے. یعنی ہر وہ شخص جو مسلمان ہے اور مسافر نہیں، مقیم ہے، بچہ نہیں، بالغ ہے اور اس کے پاس ضروریات کے سامان کے علاوہ 250 پاؤنڈ موجود ہے، اس پر قربانی کرنا واجب ہے. اور واجب کو چھوڑنے سے انسان گناہگار ہوتا ہے اور عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے. زکوٰۃ کے نصاب میں اور قربانی کے نصاب میں ایک فرق ہے جو ذہن نشین رہنا چاہیے. زکوٰۃ تب واجب ہوتی ہے جب نصاب پر سال گزر جائے، مگر قربانی کے لیے سال کا گزرنا لازم نہیں ہوتا، بلکہ آج جو آنے والی صبح ہے، اس صبح کے 1:15 بجے سے لے کر یعنی 10 ذوالحجہ کی صبح صادق کے طلوع سے لے کر 12 ذوالحجہ کے غروب آفتاب تک اگر کسی وقت بھی انسان کے پاس 250 پاؤنڈ آ جائیں تو اس پر قربانی کا کرنا واجب ہو جائے گا. یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، اور اگر بات سمجھ نہ آئی ہو تو ریپیٹ کر کے اس امر کو دوبارہ سماعت فرما لے. بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ ایک سال باپ قربانی دیتا ہے، ایک سال ماں قربانی دیتی ہے، ایک سال بیٹا، ایک سال بیٹی. ایسا کرنا اس وقت درست ہوگا جب دوسروں پر قربانی واجب نہ ہو. اگر گھر کے 10 افراد ہیں اور 10 افراد بالغ ہیں، مقیم ہیں اور ان کے پاس اپنے ذاتی مال میں سے 250 پاؤنڈ یا اس سے زائد رقم موجود ہے، وہ بینک میں ہو، وہ بلڈنگ سوسائٹی میں ہو، وہ کسی کو قرض دے رکھا ہو، تو ان
قرض دے رکھا ہو، یعنی ایک آدمی کے پاس 250 پاؤنڈ نہیں ہے مگر اس نے کسی سے 250 پاؤنڈ اپنا قرض لینا ہے تو اس شخص پر قربانی واجب ہوگی۔ اور تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے ایام میں یعنی 10، 11 اور 12 ذوالحجہ کو اللہ رب العزت کو جو عمل سب سے زیادہ مقبول اور پسندیدہ ہے وہ قربانی اور جانور کو ذبح کرنا ہے۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے جانور کے خون کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچنے سے پہلے اللہ اس انسان کا تقوی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے۔ اور قربانی کا جانور قیامت کے دن پرصراط پر سواری کے لیے پیش کیا جائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں؟ فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ تو فرمایا لِكُلِّ شَعْرٍ حَسَنَةٍ، قربانی کا جانور جو تم ذبح کرتے ہو اس کے ہر بال کے بدلے اللہ تعالیٰ ایک نیکی عطا فرماتا ہے، بلکہ حدیث پاک کا معنی یہ ہے کہ ہر چھوٹے بال کے بدلے بڑی نیکی عطا فرماتا ہے۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیشہ یہ معمول رہا کہ آپ 2 قربانیاں کرتے، ایک قربانی اپنی جانب سے اور ایک قربانی ساری امت کی جانب سے۔ دوسرا مسئلہ بہت اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں کہ بعض لوگ یوں کرتے ہیں کہ ایک سال اپنی طرف سے قربانی دے دی، دوسرے سال اپنے والدین جو فوت ہو چکے ہیں ان کے لیے قربانی دے دی، یا زندہ ہیں ان کے لیے قربانی دے دی۔ یہ قربانی ان کی طرف سے تو ہو جائے گی، یعنی جس کی طرف سے وہ قربانی کر رہے ہیں ان کی طرف سے قربانی ہو جائے گی، مگر اگر قربانی کرنے والے پر بھی قربانی کرنی واجب ہے تو اس کے گناہ اس کے سر پر اسی طرح گناہ موجود رہے گا۔ لہذا اس کے 2 طریقے ہیں۔ اگر آپ اپنے والدین کی طرف سے، اپنے بہن بھائیوں کی طرف سے قربانی دینا چاہتے ہیں اور وہ صاحب نصاب ہے تو اس کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ آپ اپنی قربانی بھی دیں اور ان کی طرف سے قربانی بھی دیں، اور اگر آپ اس کو افورڈ نہیں کرتے تو قربانی اپنی جانب سے دیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کر کے عرض کریں کہ بری تعالیٰ اس قربانی پر جو تو ہمیں اجر عطا فرمائے گا اس اجر کو ہم تیرے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کے وسیلہ سے ساری امت مصطفیٰ کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہیں۔ اس ثواب میں کمی نہیں آئے گی، ثواب جوں کا توں رہے گا اور وہ سارے کا سارا ثواب لوٹ کر اس شخص کے پاس بھی واپس آ جائے گا۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے قربانی ایک جانور ذبح کی اور اس قربانی کے جانور کا ثواب آپ نے ساری امت کو عطا کر دیا تو ہر امتی کو برابر ثواب ملے گا اور ان تمام کا مجموعی ثواب اس قربانی کرنے والے کی طرف لوٹ آئے گا۔ دوسرا مسئلہ بہت اہم ہے، یہ بات ذہن نشین فرما لیں، میں نے چند سلاٹر ہاؤسز سے پتہ کیا ہے کہ اس سال جو لیم ذبح ہو رہے ہیں وہ 6 مہینے سے کم ہیں، لہٰذا اگر کوئی لیم کی قربانی کرے گا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی کہ دمبے کی قربانی کے لیے کم از کم 6 ماہ کا ہونا ضروری ہے۔ تیسری بات یہ ذہن نشین فرما لیں اور یہ بھی بات بہت اہم ہے، میں نے 2-3 سلاٹر ہاؤسز سے آج خود پتہ کیا ہے اور معلوم ہوا ہے کہ جانور نماز عید کو ادا کرنے سے پہلے ذبح ہو جاتے ہیں۔ آپ جس شہر میں رہتے ہیں اس شہر میں جو پہلی نماز عید ہوئی اگر اس سے بھی پہلے جانور کو ذبح کر دیا گیا تو وہ جانور تو ذبح ہو جائے گا مگر قربانی آپ کی جانب سے ہرگز ادا نہیں ہوگی۔ لہذا یا تو آپ یقین کر لیں کہ قربانی کا جانور نماز عید کی ادائیگی کے بعد ذبح ہوا ہے، اور اگر معمولی سا بھی ڈاؤٹ ہے تو پھر پہلے دن قربانی مت کریں، یہاں پر دوسرے دن قربانی کریں کہ یہاں جانور ہماری آنکھوں کے سامنے ذبح نہیں ہوتا بلکہ سلاٹر ہاؤسز میں جمع ہوتا ہے۔ ایک اور اہم بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بعض لوگ گھر کے سربراہ جو ہیں وہ اپنے سارے خاندان کی طرف سے یوں قربانی کرتے ہیں کہ فرض کیجئے کہ میرے خاندان میں 7 افراد ہیں، ایک میں ہوں اور 6 اور ہیں،
اور میں ان کی طرف سے ایک بڑا جانور لے کر اس کو اللہ رب العزت کی راہ میں قربان کر دیتا ہوں، اس نیت سے کہ اس کے اندر 7 حصے ہیں اور ہم 7 افراد ہیں اور 7 کی طرف سے قربانی ہو جائے گی، مگر میں ان 6 افراد سے پیسے نہیں لیتا، خود اپنی طرف سے سارے پیسے ادا کر لیتا ہوں۔ ایسا کرنا 100% درست ہے، اس کے اندر کوئی غلطی نہیں۔ فقط اتنا ہے کہ احتیاط کے پیش نظر جن کی جانب سے وہ قربانی کے پیسوں کی ادائیگی کر رہا ہے ان کو معلوم ہونا چاہیے اور ان کی اجازت ہونی چاہیے۔ ایک اور بات جو بڑی اہم ہے وہ میں آپ کے ذہن نشین کروانا چاہتا ہوں کہ اگر قربانی واجب ہونے کی صورت میں بندہ قربانی نہ کرے اور یہ دن گزر جائیں، 12 ذوالحجہ کا سورج بھی غروب ہو جائے، تو اب قربانی کا جانور اگر اس نے خرید رکھا ہے تو اس پر لازم ہے کہ اسی کو ذبح کر کے غرباء اور فقراء کے اندر تقسیم کر دیں، اور اگر اس نے جانور ذبح نہیں کیا تو اسے جانور لے کر یا تو خیرات کرنا ہوگا یا اس جانور کی مالیت کی مال کو صدقہ اور خیرات کرنا ہوگا۔ یہ انتہائی ضروری اور اہم مسائل تھے اور لوگ ان میں خطا کے مرتکب ہوتے ہیں، اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ یہ مسائل آپ کی خدمت عالیہ میں پہنچا دوں۔ اگر کسی صاحب کے ذہن میں کوئی الجھن ہو، کوئی اشکال ہو، کوئی سوال ہو تو وہ موسٹ ویلکم ہے، وہ مجھے ان وائس میں یا ان ڈرائنگ میں وہ سوال اپنا بھیجے، انشاءاللہ العزیز اس کے سوال کا جواب دیا جائے گا۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم ہمارے نیک اعمال کو قبول فرمائے، اور آج کا دن حج کا دن ہے، کل کا دن عرفہ کا دن ہے، یہ اللہ رب العزت کے مقبول بندوں کی عبادات کے دن ہے۔ پروردگار عالم ہمیں ان دنوں میں عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم اسلام کے چاہنے والوں کو دین و دنیا کی شادابیاں عطا فرمائے اور ہم سب کو اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت سارے لوگوں نے بال اور ناخن کٹوانے کے حوالے سے سوال کیا ہے، تو عرض یہ ہے کہ یہ امر مستحب ہے، اور امر مستحب کا معنی یہ ہے کہ اگر آپ کر لیں تو ثواب ہے، نہ کریں تو اس میں کوئی ملامت بھی نہیں ہے، اس پر ناراضگی کا اظہار بھی نہیں ہے۔ تو اگر آپ 10 دن بال نہیں کٹاتے، ناخن نہیں کٹاتے اور جانور ذبح کرنے کے بعد آپ حجامت کرواتے ہیں تو یہ امر ثواب کا باعث ہے، مگر اگر کوئی شخص ایسا نہیں کرتا، وہ پہلے بال کٹوا لیتا ہے، وہ پہلے حجامت کروا لیتا ہے، تو اس پر کوئی نقض وارد نہیں ہوتا اور اس پر کوئی اس کی مذمت لازم نہیں آتی۔ بعض لوگ اپنے فوت شدہ لوگوں کی طرف سے قربانی کرتے ہیں، وہ قربانی کرنا بالکل درست ہے اور وہ قربانی ہی ہوگی۔ ہاں اتنا فرق ہوگا کہ جو آپ اپنی طرف سے قربانی کر رہے ہیں وہ واجب قربانی ہے، اور جو فوت شدہ کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں وہ واجب قربانی ہے۔ بس یہ فرق ہے کہ فوت شدہ کی طرف سے ہونے والی واجب قربانی ہے، اپنی طرف سے ہونے والی فوت شدہ ہونے والوں کی طرف سے نفلی قربانی ہے۔ جو آدمی فوت ہو گیا آپ اس کی طرف سے قربانی دے رہے ہیں، وہ قربانی ہی ہوگی، مگر وہ قربانی نفلی ہے، اور جو آپ اپنی طرف سے قربانی کر رہے ہیں وہ قربانی واجب ہے۔ یا اللہ اپنے پیارے حبیب کریم علیہ السلام کے صدقہ سے ہمیں دین فہیم کا فہم مستقیم عطا فرما۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔